بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنت کی طلب سب کو ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر رابعہ بصری بھید سے واقف ہوتی تو وہ ایسا کام نہ کرتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود جنت کی طرف بلا رہے ہیں، یعنی اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے، اور جس کی طرف اللہ بلائے اس کی طرف جانا اللہ تعالیٰ کی عین منشا ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایسے اللہ والوں کا اللہ کی محبت کے غلبے میں یہ باتیں کر دینا یہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابن بارد رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، موت کے وقت میں جنت کے مناظر یعنی درشیہ دیکھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے جنت سے رخ پھیر لیا اور فرمایا، اے اللہ، آپ سے محبت کرنے کے باوجود میرا مقام آپ کے یہاں یہی ہے جو میں نے دیکھا ہے، تو میں نے زندگی ضائع کر دی۔ مقصد کیا ہے کہ اللہ کی محبت کا اتنا غلبہ تھا کہ وہ تو اللہ کا دیدار چاہتے تھے۔ حضرت منشاد دینوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، موت کے وقت کسی نے ان کو دعا دی کہ اللہ آپ کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے جواب دیا کہ 20 سال سے جنت پوری آرائش کے ساتھ یعنی سج دھج کر میرے سامنے پیش ہوتی رہی، میں نے اللہ رب العزت کی طرف سے نگاہ ہٹا کر ایک لمحے کے لیے بھی جنت کی طرف نہیں دیکھا، تم میرے لیے کیا جنت کی دعائیں کرو گے؟ تو اس قسم کے جو اللہ والے کے واقعات ہیں وہ محبت کے غلبے میں ہیں، لیکن جنت کو طلب کرنا یہ مومن کا کام ہے، یہ مومن کی تمنا ہونی چاہیے۔ کس لیے؟ نیت یہ نہ ہو کہ جنت کے اندر کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، رہنے کی جگہ ہوگی، نعمتیں ہوں گی، نہیں، نیت یہ ہو کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں مومنوں کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ ہم اگر وہاں پہنچ جائیں گے تو ہم عاجزی مسکی بھی اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہر مومن کو دل میں جنت کی تمنا کر رکھنا یہ نیکی کا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے لیے ایک مکان جنت میں بنایا ہے اور ایک مکان جہنم میں بنایا ہے۔ اگر وہ نیک آدمی ہے تو موت کے وقت اس کو پہلے جہنم کا مکان دکھاتے ہیں کہ اے میرے بندے، اگر تو برائیاں کرتا تو تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا، اب چونکہ تو نے نیکی پر زندگی گزاری لہٰذا تیرا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ جب اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں تو اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ موت کی تکلیف بھی بھول جاتا ہے۔ اور اگر وہ بندہ گنہگار ہو تو اس کو اللہ رب العزت کے فرشتے جنت کا مکان دکھاتے ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم نیکی کرتا تو تیرا مکان اللہ رب العزت نے یہاں تیار کیا تھا، چونکہ تو نے برائیاں کی، گناہ کیے، توبہ بھی نہ کی، اور اب تیری موت کچھ پر آ رہی ہے، شرک پر آ رہی ہے، منافقت پر آ رہی ہے، اس لیے تجھے جہنم میں ڈالیں گے۔ تو اس کے دل میں حسرت بڑھ جائے گی، کاش میں بھی ایمان قبول کر لیتا، نیک ہوتا، مجھے بھی جنت مل جاتی، اب میں جنت سے محروم ہو گیا۔ اس کے دل میں حسرت ہوگی، پھر اسے جہنم کا مکان دکھائیں گے کہ اب تجھے یہاں بھیجیں گے، تو اسے خوف ہوگا۔ اسی خوف اور حسرت کی تکلیف میں جب اسے موت کی تکلیف پہنچے گی تو اس کی تکلیفیں کئی گنا زیادہ ہوں گی اور اس کی روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جہنم میں 7 دروازے ہیں، لیکن حدیث پاک میں بتایا گیا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اب علماء نے ایک نقطہ یہ لکھا کہ جس طرف سے زیادہ لوگوں کو آنا ہو اس طرف کے راستے کو بڑا بنایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر کا ایک مین گیٹ یعنی مکھ دوار ہوتا ہے اور ایک چھوٹا سا گیٹ پیچھے کی طرف عورتیں اپنے لیے بنا لیتی ہیں۔ جہاں سے زیادہ لوگوں کو آنا ہوتا ہے وہاں زیادہ آدمیوں کے آنے کی گنجائش بنائی جاتی ہے، اور جہاں سے تھوڑوں کو آنا ہوتا ہے وہاں تھوڑی جگہ بنائی جاتی ہے۔ تو علماء نے نقطہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے 7 دروازے بنائے، جنت کے 8 دروازے بنائے۔ اللہ رب العزت کی منشا یہ ہے کہ میرے زیادہ بندے جنت میں چلے جائیں، تو جس پروردگار نے پہلے ہی جنت کا دروازہ بڑا اور زیادہ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ میرے بندے نیکی کریں، یہ جہنم میں جانے کے بجائے جنت میں زیادہ جانے والے بن جائیں۔ خدا حافظ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔